عاصم بن حمزہ کہتا ہے میں نے مدینے کی گلیوں میں ایک جوان کو دیکھا جو رو رہا تھا اور کہتا تھا یا احکم الحاکمین احکم بینی و بین امی، اے احکم الحاکمین میرے اور میری ماں کے درمیان فیصلہ فرما۔ حضرت عمر نے جب اس نوجوان کی فریاد سنی تو کہتا ہے اے جوان تو اپنی ماں سے نفرت کا اظہار کیوں کر رہا ہے؟ جوان نے کہا اے خلیفہ کیا عرض کروں، میری ماں نے مجھے 9 ماہ اپنے شکم میں رکھا اور 2 سال تک مجھے دودھ پلایا، اب میں پرورش پا کر جوان ہو گیا ہوں، اچھے برے کی تمیز بھی کر سکتا ہوں، لیکن میری ماں مجھے اپنا بیٹا تسلیم کرنے سے انکار کر رہی ہے، وہ بالکل میرے وجود سے انجان بن گئی ہے۔ حضرت عمر نے کہا اب تمہاری ماں ہے کہاں؟ جوان نے جواب دیا ثقیفہ بنی فلاں۔ حضرت عمر نے حکم دیا اس جوان کی ماں کو میرے سامنے حاضر کیا جائے۔ سپاہی حکم پاتے ہی گئے اور اس عورت کو اس کے 4 بھائیوں سمیت حاضر کیا اور اس عورت کے ساتھ 40 گواہ بھی حاضر ہو گئے۔ ان سب نے گواہی دی کہ اس عورت کو کوئی بیٹا نہیں ہے، یہ عورت تو نہایت پارسا اور پاک دامن ہے اور ابھی تک کنواری ہے، بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ لڑکا جھوٹا ہے، اس کا دعویٰ قابل مذمت ہے، یہ صرف اس پاکیزہ عورت کو ذلیل و رسوا کرنا چاہتا ہے۔ حضرت عمر نے اس نوجوان لڑکے کی طرف رخ کیا اور کہا اے جوان ان کا بیان تو سن چکا ہے، اب بتاؤ اپنے دعویٰ میں کہاں تک سچا ہے؟ جوان نے کہا واللہ یا امیر المومنین یہ میری ماں ہے، اس نے 9 ماہ مجھے اپنے شکم میں رکھا ہے اور 2 سال دودھ پلایا ہے اور اب یہ انکاری ہے کہ میں اس کا بیٹا نہیں ہوں۔ حضرت عمر نے عورت سے مخاطب ہو کر کہا اے کنیز خدا جو اس جوان کا دعویٰ ہے تو سن رہی ہے؟ عورت نے کہا یا حضرت مجھے خدا کی وحدانیت اور محمد کی رسالت کی قسم، میں تو اس لڑکی کو جانتی تک نہیں کہ یہ کون ہے، یہ جھوٹا مکار اور دغا باز ہے، یہ مجھے میرے خاندان میں ذلیل و رسوا کرنا چاہتا ہے، میں خاندان قریش کی ایک شریف بیٹی ہوں، میں تو ابھی تک غیر شادی شدہ ہوں، مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے۔ حضرت عمر نے کہا کیا تو اس بارے میں گواہ بھی پیش کر سکتی ہے؟ عورت نے کہا یہ 40 لوگ سب کے سب میرے گواہ ہیں۔ اس نے ان سب لوگوں کو بطور گواہ پیش کیا جنہوں نے اس کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی اور کہا تھا یہ لڑکا جھوٹا ہے۔ حضرت عمر نے حکم دیا کہ اس جوان کو زندان میں ڈالا جائے جب تک گواہوں کی صداقت بھی ثابت ہو جائے گی۔ سپاہی اس جوان کے ہاتھ باندھ کر زندان کی طرف جا رہے تھے کہ سید الاولیاء امام المتقین امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ جوان فریاد کرنے لگا یا ابن ام رسول اللہ میری فریاد سنیے، میں مظلوم جوان ہوں، حضرت عمر نے مجھے زندان میں قید رکھنے کا حکم دیا ہے۔ جب جناب امیر نے اس جوان کی فریاد سنی تو حکم دیا کہ اس جوان کو واپس لے کر جاؤ۔ جب سپاہی اس کو واپس حضرت عمر کے پاس لے کر آئے تو حضرت عمر نے پوچھا اس کو واپس کیوں لے کر آئے ہو جبکہ میں نے اسے زندان میں ڈالنے کا حکم دیا تھا؟ سپاہیوں نے کہا ہم جناب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حکم سے واپس ہوئے ہیں کیونکہ آپ کا یہ حکم ہے کہ علی کی کبھی مخالفت نہ کرنا۔ اس لمحے جناب مولا کائنات علی علیہ السلام تشریف لے آئے اور فرمایا اس جوان کی ماں کو میرے سامنے پیش کیا جائے۔ جب وہ عورت حاضر ہوئی تو آپ نے اس سے فرمایا تم اپنے بارے میں کیا کہتی ہو؟ اس عورت نے پہلے والا بیان دہرایا۔ آپ نے پھر اس جوان سے پوچھا تو اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ اس نے بھی اپنے پہلے کلمات دہرائے۔
ان دونوں کے بیانات سننے کے بعد جناب امیر المومنین علیہ السلام نے حضرت عمر کی طرف رخ کرتے ہوئے فرمایا کیا آپ اجازت دیں گے کہ میں ان کے درمیان فیصلہ کروں؟ حضرت عمر نے کہا سبحان اللہ یا ابا الحسن، آپ اجازت کی طرف فرما رہے ہیں؟ میں نے رسول خدا سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا اعلمکم علی ابن ابی طالب، تم میں سب سے بڑا عالم علی ابن ابی طالب ہے۔ پھر آپ نے عورت سے مخاطب ہو کر فرمایا کیا تیرا کوئی گواہ ہے؟ عورت نے کہا جی ہاں، یہ سب لوگ میرے گواہ ہیں۔ ان 40 افراد نے عورت کے حق میں گواہی دی۔ گواہوں کے بیانات سننے کے بعد جناب امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا آج میں تمہارے درمیان ایسا فیصلہ کروں گا جس سے خدا اور رسول کی خوشنودی حاصل ہوگی۔ اس وقت امیر علیہ السلام نے عورت سے فرمایا تیرا ولی کون ہے؟ عورت نے کہا میرے بھائی ہیں۔ مولا کائنات نے اس کے بھائی سے مخاطب ہو کر فرمایا کیا تم راضی ہوگے کہ میرا فیصلہ تمہارے اور تمہاری بہن کے حق میں ہو؟ وہ بولے یا امیر ہم آپ کے فیصلے پر راضی ہیں۔ ابن القیم روایت کی کہ جناب امیر المومنین علیہ السلام نے اس جوان سے فرمایا کیا تجھے یہ بات پسند ہے کہ میں بے حیثیت تیرا باپ اور حسن و حسین علیہ السلام تیرے بھائی ہوں؟ جوان نے کہا یا امیر یہ مجھے قبول ہے۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا اے لوگوں میں رب العزت کو گواہ بناتا ہوں اور حاضرین سے گواہی مانگتا ہوں کہ میں 400 درہم حق مہر مقرر کرتے ہوئے اس عورت کو اس جوان کے نکاح میں دیتا ہوں اور مہر کی رقم اپنے مال سے خود ادا کرتا ہوں۔ اے کمبر جلدی جاؤ اور درہم لے کر آؤ۔ جناب کمبر نے درہم حاضر کر دیے۔ آپ نے کمبر سے فرمایا درہم اس جوان کے دامن میں ڈال دو۔ پھر آپ نے نوجوان سے فرمایا اب یہ درہم تو اپنی بیوی کے دامن میں ڈال دے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر لے جا اور میرے پاس غسل جنابت کر کے آنا۔ جب عورت نے یہ کلمات سنے تو اچانک فریاد کرنے لگی اللہ مان یبن ام رسول اللہ، میں نہیں چاہتی کہ میں آگ میں جلوں، خدا کی قسم یہ میرا بیٹا ہے۔ مولا کائنات علی علیہ السلام نے فرمایا تو نے پہلے کیوں نہیں اقرار کیا؟ عورت نے کہا یبن ام رسول اللہ، میں قصوردار نہیں ہوں کیونکہ میرا عقد انتہائی نالائق اور کمینے شخص سے کیا گیا اور اس سے یہ لڑکا پیدا ہوا۔ اس کی پیدائش کے فوراً بعد ہی میرا شوہر مر گیا۔ جب یہ حد بلوغ کو پہنچا تو میرے بھائی اور لوگوں نے مجھ سے کہا کہ اس کی فرزندی سے انکار کر دو، تو میں نے اپنے بھائیوں کے خوف کی وجہ سے اسے اپنے سے الگ کر دیا اور اسے